بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اتنی اہمیت اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے نا کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو مکلف کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، بھلائی کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ پھر اللہ نے کہا یہاں پہ تو خاص لوگوں کو تلقین کی ہے، پھر اللہ رب العالمین نے عام حکم دیا ہے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تمام لوگوں کو، امت محمدیہ میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں تمام لوگوں کو دعوت اللہ کا کام کرنا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ میرے بھائیو اس کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ کچھ شرائط باقی رہ گئے تھے۔ سب سے پہلی شرط جو بتائی گئی تھی وہ کیا؟ علم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دوسری شرط میں کئی اصول بیان کیے، 3 اصول بیان کیے۔ نرم رویہ ہونا چاہیے۔ ایک داعی جو انسان لوگوں کو بھلائی سے، بھلائی کا حکم دے، بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اس کے اندر نرم رویہ ہونا چاہیے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى کہ فرعون کے طرف جو بڑا شرکش تھا، بڑا نافرمان انسان تھا، جو حد سے گزرنے والا انسان تھا، اللہ رب العالمین نے اس کی طرف دونوں کو، کس کو؟ موسیٰ اور ہارون کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو ان کی طرف بھیجا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ کیا معلوم ہوا کہ اگر انسان سرکش ہو، بڑا خراب انسان ہو، ہر دھرم انسان ہو، وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہ کرتا ہو اور اکابرین اور اس طریقے سے جو ہے وہ آبا پرستی، وہ آبا و اجداد کی پرستی جو ہے اس کی نقش قدم پر چلنے کے لیے وہ بالکل اڑے رہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان دونوں نے کیا منہج اختیار کیا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ موسیٰ اور ہارون نے نرم رویہ اختیار کیا، نرم لہجہ، نرم لہجے سے انہوں نے حضرت کیا کہتے ہیں فرعون کے سامنے انہوں نے جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے اپنی بات پیش کری۔ کیوں؟ لعلکم یتذکر او یخشی، شاید وہ کیا کر لے؟ نصیحت حاصل کر لے یا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے۔ تو یہ ہے میرے بھائیو۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے دوسرے مقام پر سورہ نحل میں فرمایا کہ اگر انسان کو بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے اور دعوت الی الخیر کرنا ہے، لوگوں کو بدعات، خرافات اور شرک سے بچانا ہے، تو اس کے لیے حکمت، دانائی، بہترین اور عمدہ نصیحت، اور اگر اس سے بھی کام نہ بنے تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ ان سے جو ہے مفاہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو اس کے بعد تیسری شرط وہ یہ ہے صبر ہونا چاہیے کہ آج ہم اور آپ اگر لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، شرک و بدعات سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، شرک و بدعات کی قباحتوں اور اس کی شناعتوں کو ذکر کر رہے ہیں اور لوگوں کو توحید اور ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی اپاسنے کی طرف بلا رہے ہیں، اور اگر ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، خیر کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر سے کام لینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جب دعوت کا کام کرے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور لوگوں کو بت پرستی اور آبا پرستی اور اس طریقے سے ہر دھرمی سے لوگوں کو دور کرے اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف، توحید کی طرف اور شرک سے دور کرے، اور شرک کی قباحتوں اور اس کی شناعتوں اور اس کی جو برائیاں ہیں، جو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس شرک کی خطرناکیاں ہیں، ان چیزوں کو ذکر کرنے میں، اگر بیان کرنے میں اگر لوگ انہیں اذیت پہنچا دے، کچھ تکلیف پہنچا دے، کچھ جو ہے اسے مشقت میں ڈال دے، مصیبت میں ڈال دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا اصول بتایا کہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے دعوت اللہ میں وہ کیا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر، چھوٹی سی سورت ہے، یہ سورت غالباً ہر ایک کو یاد ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ زمانے کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان، یہاں پہ جو میرے بھائیوں، یہاں پہ جو الانسان ہے نا، یہاں پہ جو الف اور لام ہے، یہ جنس کے لیے ہے،
یہ جنس کے یعنی تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں. ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں, نقصان میں ہیں, مگر 4 ایسے لوگ ہیں, 4 ایسی صفت ہے جن کے اندر وہ صفت پائی جائیں گی, وہ انسان کامیاب ہوگا. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا الا الذین آمنوا. پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان. اور یہاں پہ ایمان کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جانے اللہ کے بارے میں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 19 میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, کہ سب سے پہلے تو انسان کو یہ جاننا چاہیے, سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کیا ہے, اللہ کی ربوبیت کیا ہے, اللہ کی وحدانیت کیا ہے, اللہ کی الوہیت کیا ہے, اللہ کے اسماء و صفات کیا ہیں. ان چیزوں کے تعلق سے ایک انسان کو جانکاری ہونی چاہیے, علم ہونا چاہیے. ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ربوبیت میں بھی شرک کر بیٹھتا ہے اور الوہیت میں بھی شرک کر بیٹھتا ہے, اور بسا اوقات تو اسماء و صفات میں بھی شرک کر بیٹھتا ہے. میرے بھائیوں, تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ انسان کو جو ہے سب سے پہلے اللہ کے تعلق سے جاننا چاہیے, اللہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اللہ نے کہا الا الذین آمنوا, مگر وہ شخص, پہلا وہ شخص ہوگا جسے اس چیز کا علم ہوگا, جسے اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ کیا ہے, اللہ کی ذات کیا ہے, اللہ کی توحید کیا ہے, اللہ کی وحدانیت کیا ہے, شرک کیا ہے, بدعات کیا ہے, خرافات کیا ہے. ان ساری چیزوں کے بارے میں جس انسان کو علم ہوگا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وعملوا الصالحات, ایمان لایا, اللہ کے تعلق سے جانا, اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے جانا, جاننے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے؟ عمل صالح کر رہا ہے. وعمل الصالحات, صرف ایمان, اللہ کو مان لینا اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دینا یہ کافی نہیں ہے. معلوم یہ چلا کہ انسان آج ہم اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں, ہم منہج سلف پر عمل کرنے والے ہیں, قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والے انسان ہیں, صرف یہ دعویٰ کر لینا اور دعوے تک ہی محدود رہ جانا یہ کافی نہیں ہے. میرے بھائی, اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کیا کہا الا الذین آمنوا, کہ وہ ایمان لائے, اللہ کے تعلق سے جانے, اللہ کے تعلق, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی ذات کے تعلق سے وہ انسان علم رکھے. پھر کہا کہ وعملوا الصالحات, اور عمل صالح بھی کرے. عمل صالح کیا ہے جانتے ہیں؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے, غالباً میں نے یہ بات بتائی ہے, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ عبادت کا, کسی بھی عمل کا کیفیت اور کمیت میں وہی ہونی چاہیے جو کیفیت اور کمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو دیا ہے. کیفیت کا مطلب کیا ہے؟ کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو کر کے بتایا ہے وہ عبادت ویسی ہی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر کوئی انسان اپنی منمانی کرے, اپنے حساب سے کرنا چاہے, منچاہی عبادت کرنا چاہے, مثال کے طور پر مان لیں نماز ہی پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اور نماز کو اگر ہم اپنے منچاہی حساب سے پڑھیں, اپنے من کے حساب سے پڑھیں, تو یہ اللہ کو مقبول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی, کہ اللہ کو نماز وہی مقبول ہے جس طریقے سے میں نے نماز پڑھ کر کے تم لوگوں کو بتایا ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ عبادت کوئی بھی عمل ہو, کوئی بھی عمل, وہ کیفیت میں کس کی طرح ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول کی طرح ہونی چاہیے, اللہ کے رسول کی طرح ہونی چاہیے. اگر اللہ کے رسول نے نماز کس طریقے سے پڑھا ہے اور کس طریقے سے نماز پڑھ کے امت کو بتایا ہے, وہ طریقہ اگر اپنایا نہ جائے تو وہ عبادت, وہ نماز اس انسان کے منہ میں دے مارا جائے گا کل قیامت کے دن. میرے بھائیو, اسی لیے ابھی سے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں, ہم جو عبادت کر رہے ہیں, جو صدقات و خیرات کر رہے ہیں, جو ہم عبادت کر رہے ہیں, وہ سارے کے سارے عبادات, وہ سارے کے سارے اعمال کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن ہوا منصورہ کی طرح, جو دھول کی طرح اڑا دیا جائے گا. ایسا تو نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت, تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر بھی عمل کا لفظ لایا ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح کا بھی لفظ لایا ہے. عمل صالح کا ذکر کیا میرے بھائیوں؟ اسی لیے عبادت جو بھی ہو, عمل جو بھی ہو, وہ کیفیت میں کس کی طرح ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول کی طرح. اور کمیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی عبادت کرے اسی کوانٹیٹی میں کرے جس کوانٹیٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو دیا ہے. نماز 5 وقت کی فرض ہے. نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے. اب اگر ہم اپنے من سے کہیں کہ بھائی اور 1 وقت کی نماز ہے, تو یہ عبادت ان کو قبول, اللہ کو قبول ہے؟ نہیں ہے. یہ عبادت اللہ کو مقبول نہیں ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, عمل صالح کا مطلب یہی ہے کہ کیفیت بھی وہی ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو کر کے بتایا ہے, کمیت بھی وہی ہونی چاہیے, تعداد بھی وہی ہونی چاہیے, شمار بھی اور کوانٹٹی بھی وہی ہونی چاہیے جتنی کوانٹٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو کر کے بتایا ہے اور دیا ہے.
تو یہ ہے عمل صالح. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اللہ رب العالمین نے دوسرا جو اصول بتایا کامیابی کا وہ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق. یہ ہے اصل مدعا, یہ ہے محل استشہاد, یہ ہے محل استشہاد جس سے ہمیں اور آپ کو بات کرنا ہے, جس کے تعلق سے ہم بات کرنے والے ہیں. وتواصوا بالحق, کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا, لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا, لوگوں کو حق بات کی وصیت کرنا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وتواصوا بالصبر, کہ آپ ایمان بھی لے کے آئے, عمل صالح بھی کر رہے ہیں اور حق کے مطابق کر رہے ہیں, کتاب و سنت کے مطابق کر رہے ہیں, اور آبا پرستی نہیں ہو رہی ہے, صرف اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو رہی ہے عبادت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان چیزوں میں صرف کافی نہیں ہے. پھر اللہ نے آگے ہٹ کر کے کہا وتواصوا بالحق, کیا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی وصیت بھی کرنا ہے, لوگوں کو یہ بتانا بھی ہے, یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, ہماری اور آپ کی کامیابی کی ایک بنیادی شرط ہے کہ اگر ہم اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں کل قیامت کے دن, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کو حق پہنچانا ہے, لوگوں کو حق بات بتانی ہے کہ نہیں بھائی عبادت ویسی نہیں ہوتی ہے, نماز ایسی نہیں پڑھی جاتی ہے, ایسی پڑھی جاتی ہے. کوئی بھی عبادت ہو, کوئی بھی عبادت ہو, لوگوں کو حق بتانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور ہماری اور آپ کی کامیابی کے لیے یہ شرط ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ حق کی بات بتا رہے ہیں, لوگوں کو حق بتا رہے ہیں, آپ جو ہے لوگوں کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں کہ فلاں چیز شرک ہے, تعویذ گنڈے شرک ہیں, اور اس طریقے سے غیر اللہ کے سامنے جا کر کے فریاد رسی کرنا, قبروں میں جا کر کے جو ہے چادریں چڑھانا, مزاروں میں اور درگاہوں میں جا کر کے چادریں ڈالنا, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ شرک ہیں, بدعات ہیں. شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر آپ کو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں, مشقت میں ڈال رہے ہیں, مصیبت میں ڈال رہے ہیں, تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کیا وتواصوا بالصبر, کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے, صبر سے کام لینا میرے بھائیوں. دعوت اللہ کا کام لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایسے نہیں ہونے والا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے لیے طائف کی طرف جا رہے تو کیسی حالت ہو گئی تھی, ان لوگوں نے کیسی حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا دی تھی میرے بھائیوں. دعوت کا کام ایسے نہیں ہوتا ہے, بڑی مشقت کے کام, بہت بہت مشکل کام ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جا رہا ہے یہ صرف مولانا لوگوں کی ذمہ داری ہے, یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین نے عام حکم دیا ہے, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کسی خاص طبقے کو نہیں کہا ہے, کسی مولانے کو نہیں کہا ہے, کسی مسجد دارالسلام کے صرف امام صاحب کو نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یا کسی خاص دعوت سینٹر کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نہیں کہا ہے, بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ مؤمنون کا ذکر کیا ہے, مؤمنون کا لفظ ذکر کیا میرے بھائیوں. یہاں پہ عورتیں بھی ہیں اور مرد لوگ بھی شامل ہیں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا, حق بات کی طرف دعوت دینا, یہ تمام لوگوں کا شیوا ہونا چاہیے, یہ تمام لوگوں کا کام ہونا چاہیے, تمام لوگوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے میرے بھائیوں. یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. پھر اللہ رب العالمین نے کہا وتواصوا بالصبر, صبر سے کام لینا. اگر مصیبت آ جاتی ہے نا, ہم حق کی بات, حق کی آواز بلند کر رہے ہیں, لوگوں کو صحیح حدیث کی روشنی میں لوگوں کو عبادت کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں, شرک اور بدعات کے درمیان جو ہے ہم فرق بیان کر رہے ہیں, تو لوگ مجھ پر کیا کر رہے ہیں؟ ٹوٹ پڑ رہے ہیں, لوگ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں, مصیبت میں ڈال رہے ہیں, تو کوئی بات نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ صبر سے کام لینا ہے.